کہاں 2 رکعت کا وقت ملتا، میرے حسین نے سر سجدے میں رکھا اور اس بدبخت نے اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہوئے اس گردن پہ چھری اور خنجر چلایا. اس گردن کو میرے رسول چومتے رہے، میرے رسول سونگتے رہے، اور اس نے اپنا کام تمام کیا. گویا کہ حسین نے وہ سجدہ کیا. ہر سجدہ کرنے والا سجدے سے سر اٹھاتا ہے، لیکن حسین نے وہ سجدہ کیا کہ جس سے قیامت والے دن ہی سر اٹھائیں گے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور اپنے رب کی رضا کے اندر بقا کی منزل طے کر گئے. اور حسین تم پر سلام ہو، اے اہل بیت تم پر سلام ہو، اے محمد تم پر سلام ہو، اے آل محمد تم پر سلام ہو. آج کا دن ہمیں قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ کیا سکھاتا ہے؟ کیا صرف یزید اس دور کا یزید تھا، دمشق میں اس کا تخت لگتا تھا، یا کوفہ صرف عراق میں کوفہ تھا؟ نہیں، بلکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی یزید ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی حسین ہونا چاہیے. اور پھر قیامت تک کے لیے ہر دور میں جب یزید ہوتے ہیں اکیلا حسین ہی کافی ہوتا ہے. اور جب حسین مزاج لوگ کلمہ حق بلند کرتے ہیں، خواہ وہ ایک گھر کے اندر ہو یا پھر حکومتوں کے مقابل ہو، تو پھر بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حسین کو شکست ہے، لیکن حقیقت میں فتح حسین کی ہوتی ہے. یزید کا کردار ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت کی قربانیاں کو